بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ پاکستان نے رائٹ ٹو رپلائی کے تحت اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف اپنا جواب پیش کیا ہے اور بھرپور جواب پیش کیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یورپ نے بھی بھارت کے خلاف باتیں کی ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے حق میں باتیں کی ہیں۔ یہ بہت بڑا چینج ہے جب سے عمران خان آئے ہیں، ان کی تقریریں، ان کی یورپین لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں، اس کے بعد یہ بہت بڑا چینج آ رہا ہے، کیونکہ یورپ اور پاکستان کے تعلقات کبھی بھی ایسے نہیں بنے۔ اور آخر میں ہم آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ بتائیں گے جس میں انہوں نے بھارت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اس رپورٹ کا ٹائٹل ہے کہ امریکہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے بھارت اور چین کی جنگ میں، اور وہاں پر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں بھارت میں، وہ سب کچھ امریکہ نے اگنور کیا ہوا ہے اور اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اپنا جواب پیش کیا ثبوتوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے پاکستانی وفد کے نمائندے جہانزیب خان نے بڑی زبردست تقریر کی، بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا۔ پہلے تو انہوں نے پوائنٹس وائز بھارت کو دہشت گرد بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں وہ کیسے ملوث ہیں، اور اس کے بعد بھارت میں جو مسلمانوں کے اوپر اور دوسری اقلیتوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور دونوں کے ثبوت جو ہیں وہ اپنی تقریر کے بعد اقوام متحدہ میں پیش کیے۔ جہانزیب خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کو جب ہم ٹریس کرتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ بھارت سے نکلتا ہے۔ بھارت کے بہت سارے لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو بھارت کے لیے کام کرتے ہیں، اور بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی فنڈنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں جو تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان پر بھی بھارت فنڈنگ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، ان کو ٹریننگ دیتا ہے تاکہ وہ پاکستان میں آ کر اس قسم کے واقعات کریٹ کر سکیں۔ جہانزیب خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو چینی قونصل پر جو حملہ ہوا تھا اس کے جو مجرم تھے ان کو بھارت نے سپورٹ کیا تھا، بھارت نے ٹریننگ دی تھی، بھارت سے ٹریننگ لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ابھی حال ہی میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھارت کا ہاتھ تھا، سارا بھارت کا پلان تھا۔ تو بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ جہانزیب خان نے کہا کہ بلوچستان میں بھارت نے بہت زیادہ حالات خراب کیے، وہاں پر جا کے بغاوت کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان ساری چیزوں کا اعتراف جو ان کے جاسوس جو ہم نے پکڑے ہیں جن میں کلبھوشن یادیو بھی ہے، وہ اس سب کا اعتراف کر چکے ہیں اور ہمیں بتا چکے ہیں کہ بھارت اس کے لیے کیا کیا کام کر رہا ہے۔ جہانزیب خان کا کہنا تھا کہ بھارت یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتا، وہ پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، وہ پاکستان میں سی پیک جیسے پروجیکٹس کو کمپلیٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اسے کسی صورت یہ برداشت نہیں ہے کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان میں ترقی ہو۔ دوسری طرف چین کے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، لیکن سی پیک چین کے لیے بھی سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور بھارت سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ کام وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، لیکن اب اس نے مزید تیزی کر دی ہے پاکستان میں بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے میں۔ جہانزیب خان نے کہا کہ ویسے تو تنظیمیں ہوتی ہیں، حکومت تنظیمیں بناتی ہے، لیکن بھارت میں تنظیم کی حکومت ہے، RSS کی حکومت ہے۔ یہ وہی مودی ہے جس نے گجرات میں فسادات کریٹ کروائے، 2000 سے زائد مسلمانوں کا وہاں پر قتل ہوا، اور یہی مودی ہے جس پر امریکہ آنے پر پابندی تھی۔ امریکہ کا ویزا نہیں ملتا تھا مودی کو کیونکہ اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی، یہ دہشت گرد قرار پایا جا چکا تھا، اور یہ تو وزیر اعظم بنا تو اس سے پابندی ہٹی اور اب یہ امریکہ آ سکا ہے۔ تو یہ وہی مودی ہے، یہ وہی RSS ہے۔ پھر انہوں نے دلی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا، شہریت بل کے بارے میں بتایا، دلی میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور حکومت ان کو کیسے سپورٹ کرتی رہی جو قتل عام کر رہے تھے۔ پھر کشمیر کی بات کی کہ کشمیر میں کیسے پچھلے 70 سالوں سے بھارت ظلم کر رہا ہے، اور اس 5 اگست سے بھارت نے کشمیریوں کو اپنے گھر میں قید کر کے جیل بنا کے رکھ دیا ہے، جس کا دل چاہے ریپ کر لیں، جس کا دل چاہے اسے قتل کر لیں، انکاؤنٹر کر لیں اس کا۔ تو کشمیر میں جو ظلم ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے،
اور ہم بھارت کا یہ گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے، کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اب ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم آپ سے کشمیر کے لیے انصاف مانگتے رہیں گے، ہم دنیا سے انصاف مانگتے رہیں گے اور دنیا کو بھارت کا گھناؤنا چہرہ بتاتے رہیں گے، اور کب تک دنیا اس پر خاموش رہے گی، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہ کہنا تھا جان زیب خان کا۔ پھر انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کی جو دلی میں تھی، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی تو ان پر الزامات لگائے گئے، ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر جب یورپین یونین کے وفد کا نمبر آیا، انہوں نے بھی تقریر میں یہ بات کی کہ دلی میں جو واقعات ہوئے، جو ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو کرونا کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ دب گئے ہیں، ورنہ وہ جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی دلی میں تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، اس بارے میں یورپ نے بات کی کہ 50 سے زائد مسلمان گھروں کو بے دردی سے مار دیا گیا، گھروں میں آگیں لگائی گئی، مسجدوں میں آگیں لگائی گئی، اور ان کے جو حکومتی ارکان تھے، جو ان کی پولیس تھی، وہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ ظلم اور اس میں حکومت اور پولیس کا کردار ناقابل معافی ہے، یہ کہنا تھا یورپ کا۔ اب آتے ہیں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے اوپر۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی یہی کہا کہ امریکہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، چین کی دشمنی میں وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ چین کو قابو کرنے کے لیے وہ ساؤتھ چائنا سی میں کیریئرز بھجوا سکتا ہے، انڈو پیسیفک میں بھارت کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائزز کر سکتا ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے امریکہ اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کو بھارت سے یہ فائدہ ہے کہ وہ چین دشمنی میں امریکہ کے کام آ رہا ہے۔ تو وہی بات جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھارت تو صرف یوز ہو رہا ہے، یہ لڑائی امریکہ اور چین کی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے بھی کہا تھا کہ چاروں ملک جو جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور بھارت، وہ چین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ چین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ساؤتھ چائنا سی کی بات کر رہے ہیں۔ بھارت کو پاکستان کی زیادہ ٹینشن ہے، بھارت کو لداخ والی سائڈ کی ٹینشن ہے، کشمیر گلگت والی سائڈ کی ٹینشن ہے۔ تو بھارت ان سے کہتا ہے کہ یہاں پر پہلے دھیان دو، یہاں سے انہوں نے میری گردن پکڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنا انٹرسٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مین فوکس جو ہے وہ بھارت کو بچانا نہیں ہے، چین کو خراب کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہی نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ امریکہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر مسلمانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ مودی کو امریکہ نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرے، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کرے، بس چین کے خلاف لڑائی میں وہ امریکہ کے کام آتا رہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانیت کے ساتھ ظلم کی بدترین قسم ہے، لیکن اس پر بھی امریکہ خاموش ہے۔ پھر اس رپورٹ میں ایک بہت مزے کی بات ہوئی جو ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ یہ تعلقات رکھ کے دیکھ چکا ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ کوئی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ بھارت فی الحال اس غلط فہمی میں ہے، اس دھوکے میں ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہی ہماری باتیں الحمدللہ ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے، جو انالیسز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس جب آتی ہیں تو بالکل وہ سیم ٹو سیم میچ ہوتی ہیں۔ تو اس رپورٹ میں بھی یہی بتایا گیا کہ جب سوویت یونین کی اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی تو تب امریکہ اور پاکستان کے بڑے اچھے ٹائز ہوتے تھے، بڑے بہترین تعلقات ہوتے تھے، اور پھر جب سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جب روس مکمل طور پر ٹوٹ گیا، تو اب اگلا ٹارگٹ جو تھا وہ امریکہ کے لیے چین تھا۔ تو اس لیے اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا پیچھے کر کے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ اب وہ بھارت کو یوز کر رہا ہے، پہلے پاکستان کو یوز کر رہا تھا سوویت یونین کے خلاف، اس میں اس کو کامیابی ہو گئی، تو اب بھارت کو یوز کر رہا ہے چین کے خلاف۔ لیکن امریکہ شاید یہ بات نہیں جانتا کہ وہ تو پاکستان تھا جس نے روس کے ٹکڑے کر دیے تھے، بھارت کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ چین کا ایک بال بھی اکھاڑ سکے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔